اسلامی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے لے کر اب تک بے شمار جنگیں ہوئی ہیں۔ ان میں 73 غزوات تو وہ ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سپہ سالار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بھی بے شمار جنگیں ہوئیں، جن میں ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی اور سینکڑوں اس میں شہید بھی ہوئے۔ کچھ جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر کے سپہ سالار رہے۔ حضرت خالد بن ولید، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلیمان شاہ، ان کے بیٹے ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی نے بھی بے شمار جنگیں لڑی اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھا۔ ان تمام تر واقعات میں ایک مشہور و معروف واقعہ کربلا ہے، جو سن 61 ہجری میں عراق کے ایک صحرائی علاقے کربلا میں پیش آیا، اسی لیے اس کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس واقعے کو زیادہ اہمیت اسی لیے حاصل ہے کیونکہ اس واقعے میں خاندان نبوت کے چشم و چراغ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 افراد کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ واقعہ کربلا کیسے اور کیوں پیش آیا، یہ سب جاننے سے پہلے نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سولسٹک ورلڈ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والے دنوں میں ہماری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں ہوں غلام مرتضی اور آپ دیکھ رہے ہیں سولسٹک ورلڈ۔ سامعین گرامی قدر، روایات میں اس واقعے کی شروعات کچھ یوں ملتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو یزید کے ساتھیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا یزید خلافت سنبھالنے کے لیے مناسب ہے۔ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنے پاس بلایا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 3 شخصیات کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ مان جائیں تو خلیفہ بن جانا وگرنہ پیچھے ہٹ جانا۔ ان شخصیات میں پہلی شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، دوسری شخصیت حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، اور تیسری شخصیت خاندان نبوت کے چشم و چراغ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور یزید امیر بن گیا۔ یہ ایک انتہائی چلاک آدمی تھا۔ اس نے فوراً مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور کہا کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاؤ اور انہیں میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہو۔ چنانچہ ولید نے اپنے ایلچی کو مسجد نبوی میں بھیجا۔ ایلچی نے مسجد نبوی میں آ کر کہا کہ آپ تینوں کو گورنر صاحب نے طلب کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بصیرت عطا کی تھی۔ آپ کو فوراً معلوم ہو گیا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے ہیں اور یہ ہمیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام گورنر کے پاس گئے۔ ولید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے ہیں اور آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہاں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، جمعہ والے دن لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان سے بیعت لو، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو میں بھی کر لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے بیعت لے کر باقی لوگوں سے میرے نام پر بیعت لینا چاہتے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ولید بن عتبہ کے پاس ایک بدبخت آدمی عبد الملک بن مروان بیٹھا تھا۔ وہ بولا کہ بیعت تو آپ کو ہر حال میں کرنا ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا ابن مرجان تو کہتا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تو باہر آ کر مجھ سے بات کر۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس سے باہر تشریف لے آئے۔ باہر باقی صحابہ کرام کھڑے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں صورتحال بتائی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کچھ دن رک جائیں، ہم عراق سے، کوفہ سے اور مکہ سے کچھ لوگ بلاتے ہیں اور ان سے مشاورات کرتے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ مشاورات کی بات کر رہے ہیں اور ادھر ولید اور عبد الملک جنگ کرنے کو آ رہے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کی سرزمین پر خون بہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کو لے کر رات کے وقت مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو کوفہ والوں کی طرف سے آپ کو خطوط ملنا شروع ہو گئے کہ حضور آپ وہاں بیٹھے ہیں اور یہاں ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ ہماری کمان کرنے کوئی نہیں آیا۔ کوفہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ تھا، اسی لیے وہاں کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ وہاں آئیں تاکہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ وہ خطوط 2 یا 4 نہیں تھے بلکہ اتنے زیادہ تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط 3 بوریوں میں بھر رکھے تھے۔ جب اتنے زیادہ خطوط ملنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے لوگوں کو
जमा किया और उन्हें सूरत हाल बताई। इस पर उन लोगों ने जवाब दिया कि हुजूर वो आपको बुला तो रहे हैं लेकिन वो लोग वादे के पाबंद नहीं हैं, इसलिए आप वहाँ ना जाएं। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुफे के हालात का जायजा लेने के लिए कुफा की तरफ रवाना कर दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के चाचा के बेटे थे। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो कुफा पहुँचे तो कुफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर थे। आप अहले बैत से बहुत अकीदत रखते थे। उन्होंने फौरन हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत कर ली। आपके बाद बाकी कुफा वालों ने भी आपके हाथ पर बैत करना शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि एक दिन में 17,000 कुफियों ने आपके हाथ पर बैत कर ली और दूसरे दिन इनकी तादाद 40,000 तक पहुंच गई। जब यजीद के लोगों ने ये सारा मामला देखा तो उन्होंने फौरन यजीद को खत लिख दिया और सारी सूरत हाल बता दी। जब ये बात यजीद तक पहुंची तो उसने फौरन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को खत लिखा और कहा कि फौरन कुफा पहुंचकर कुफा की कमान संभालो। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक इंतहाई बदबख्त और जालिम आदमी था। यजीद का खत मिलते ही वो फौरन कुफा पहुंच गया और आते ही इसने जुल्मत की लहर दौड़ाना शुरू कर दी। इस दौरान हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ा रहे थे। जब आपने नमाज शुरू की तो पूरी मस्जिद कुफियों से भरी हुई थी, लेकिन जब आपने सलाम फेरा तो एक भी शख्स आपके पीछे नहीं खड़ा था। इब्ने ज़ियाद के डर से लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को इब्ने ज़ियाद ने गिरफ्तार कर लिया और कुफा के ऊंचे मीनार से जमीन पर गिराकर शहीद कर दिया और आपके शहीद होने के बाद आपका जिस्म अक़दस उसी मीनार के साथ लटका दिया ताकि कुफे वाले इनसे इबरत हासिल करें। इस तरह करबला की दास्तान के पहले शहीद हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो बने। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद होने से एक रात पहले ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को खत लिख चुके थे कि हुजूर आप यहाँ तशरीफ ले आए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को जब वो खत मिला तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने अहले बैत को साथ लेकर हज शुरू होने से 2 या 3 दिन पहले कुफा की तरफ सफर शुरू कर दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुछ मालूम ही ना था कि कुफा में हुआ क्या है। अभी आप रास्ते में ही थे कि आपकी मुलाकात फर्जक शाहिद से हुई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इससे पूछा कि कुफा की कोई खबर है। इस पर वो बोला कि हुजूर आप वहाँ ना जाएं, वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं और आपके भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद कर दिए गए हैं। इस पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फर्जक से पूछा कि कुफे वालों के क्या हालात हैं। तो वो बोला कि हुजूर उनके दिल तो आपके साथ हैं लेकिन तलवारें यजीद के साथ हैं। ये सुनकर नवासे रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अगर मेरा भाई शहीद हो गया है तो उन्होंने यजीद के हाथ पर बैत नहीं की तो हुसैन भी शहीद हो जाएगा लेकिन जालिम के हाथ पर बैत नहीं करेगा। यह कहकर आपने अपना सफर शुरू कर दिया। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो कासिया के मुकाम पर पहुंचे तो वहाँ हुर बिन यजीद 1000 के लश्कर के साथ आया और आपका मुहासरा कर लिया और कहा कि मैं आपको कुफा ले जाने आया हूँ ताकि आप इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत करें। ये सुनकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। इस पर हुर बिन यजीद ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप नवासे रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे ये हुक्म दिया गया है। इतने में नमाज का वक्त हो गया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुर को कहा कि अपनी नमाज पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, अगर मेरे पीछे नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, अगरचे तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। हुर कहने लगा कि नमाज तो मैं आपके पीछे ही पढ़ूंगा, वो अलग बात है कि मैं रियासत के अहकामात का पाबंद हूँ और आपका रास्ता रोक रहा हूँ। रिवायात में मिलता है कि 3 नमाजें हुर ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे पढ़ी और रास्ता भी इमाम का रोके रखा। नमाज पढ़ने के बाद हुर बिन यजीद ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहा कि आपको घेर लिया गया है, अब एक ही बात है, आप इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत करें और हम आपको मदीना वापस भी नहीं जाने देंगे। इस पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि हुर ये सर कट तो सकता है लेकिन किसी जालिम के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। ये मामला इसी तरह चलता रहा और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो कादसिया से करबला तक पहुँच गए। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुर बिन यजीद की बात ना मानी तो हुर बिन यजीद ने एक कासिद यजीद की तरफ भेजा और कहा कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। फिर वो कासिद यजीद के पास पहुंच गया और उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। इस पर यजीद ने उसी कासिद को दोबारा पैगाम देकर हुर बिन यजीद के पास भेज दिया कि उनके ऊपर पानी बंद कर दो, जब प्यास की शिद्दत उन्हें तरसाएगी तो खुद ही मान जाएंगे। फिर वो कासिद वापस हुर बिन यजीद के पास आया और उसे आकर यजीद का पैगाम सुनाया। इस पर हुर बिन यजीद ने कहा कि मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं नवासे रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हो पर पानी बंद कर दूं। जब यजीद ने देखा कि हुर बिन यजीद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ नरम गोशी वाला रवैया इख्तियार कर रहा है तो उसने अमर बिन साद को 10,000 का लश्कर देकर करबला की तरफ रवाना कर दिया। गालिबन 7 मुहर्रम उल हराम को अमर बिन साद करबला पहुंच गया और उसने आते ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया। जानवरों, कुत्तों, घोड़ों को पानी पीने की इजाजत थी लेकिन अहले बैत को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। अभी कुछ
کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پیچھے سے شمر لعین بھی 11,000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا۔ جب پیاس کی شدت بڑھنے لگی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو خیمے سے باہر لائے اور عمر بن سعد کو کہا کہ ہمیں اگر پانی نہیں پینے دیتے تو بے شک نہ پینے دو، لیکن اس شیر خوار بچے کو تو پانی پینے دو۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کے سر سے اوپر کر دیا۔ شمر لعین نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً سے 3 دھاروں والا تیر جناب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا دیا، جو سیدھا آ کر آپ کے چہرے مبارک، گردن مبارک اور سر مبارک میں لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ حر بن یزید نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس سے نہ رہا گیا۔ اس نے عمر بن سعد اور شمر لعین کو کہا کہ میں نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں تمہارا لشکر چھوڑ کر حسین کے لشکر میں داخل ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد حر بن یزید جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بن گئے تھے، یزید کے لشکر کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش پر اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کو میدان میں بھیجا، جو کافی دیر یزید کے لشکر کے ساتھ لڑتے رہے اور ایٹ دی اینڈ انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، میدان میں اترے اور پہلے ہی وار میں 17 یزیدیوں کو واصل جہنم کرائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہا کہ یہ لشکر تو بہت ڈرپھوک ہے، اگر مجھے 2-3 بوندیں پانی کی مل جائے تو میں ان سب کو واصل جہنم کر دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اس لشکر کی طرف بڑھے اور اس مرتبہ 40-50 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس پر عمر بن سعد نے کہا کہ اکیلے اکیلے جاؤ گے تو یہ علی کا پوتا ہے، یہ تم سب کو مار ڈالے گا۔ اس کے بعد تمام یزیدی تیر اندازوں نے امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر کر ان پر تیر چلا دیے اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس معرکے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے 4 بھائی اور بھی تھے، جو کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی اولادیں تھیں۔ ان میں پہلے نمبر پر حضرت عباس بن علی جنہیں علمدار کہا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر بن علی، تیسرے نمبر پر حضرت عمر بن علی اور چوتھے نمبر پر حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ تمامی احباب اس معرکے میں شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھرنے گئے۔ جب آپ پانی کا مشکیزہ لے کر واپس آ رہے تھے تو یزید کے ایک سپاہی نے آپ کے بازو پر وار کر کے بازو تن سے جدا کر دیا، جس کی وجہ سے مشکیزہ نیچے گر گیا۔ تو آپ نے وہ مشکیزہ اپنے دوسرے بازو پہ اٹھا لیا، تو اس سپاہی نے دوسرے بازو پر بھی وار کر کے دونوں بازوؤں کو تن سے جدا کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشکیزہ اپنے دانتوں سے اٹھایا اور خیمے کی طرف دوڑے۔ اتنے میں شمر لعین نے آپ کی طرف تیر چلایا، جو سیدھا آ کر آپ کی گردن میں لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر میدان میں اترے اور یزیدی فوج کے کئی سپاہی واصل جہنم کرنے کے بعد ایک تیر آپ کے گلے میں آ کر لگا اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں اترے اور کافی دیر تک یزیدی فوج کے ساتھ لڑتے رہے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے اور نماز ادا کرنے لگے۔ رکعت کا پہلا سجدہ ادا کرنے کے لیے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر زمین پر رکھا تو شمر لعین آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر وار کر کے سر اقدس جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس نیزے کی نوک پر رکھ کر کوفہ لے جایا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنی چھڑی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر مارنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے چیخ اٹھے اور عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ ظالم اپنی چھڑی واپس کر لے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کے ساتھ دیگر اہل بیت کو بھی کوفہ میں لایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ اللہ نے عزت والوں کو عزت دے دی اور ذلت والوں کو ذلیل کر دیا۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کہا کہ یزید تیری حکومت ختم ہونے کی دیر ہے، تیرے اوپر کوئی تھوکے گا بھی نہیں۔ اس کے بعد یزید نے بہت سارے کام خراب کیے، خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا، مسجد نبوی شریف میں اس نے گھوڑے باندھے رکھے اور طرح طرح کے اس نے ظلم ڈھائے اور بالآخر یزید مر گیا، اس کا نسب العین مر گیا، اس کی فکر مر گئی، لیکن حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کی فکر زندہ ہے، حسین کا نسب العین زندہ ہے، حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ، حسین کوفہ کے بازار میں بھی زندہ، حسین مکہ میں بھی زندہ، حسین مدینہ میں بھی زندہ، حسین کابل میں بھی زندہ، حسین کندھار میں بھی زندہ، حسین بغداد میں بھی زندہ۔ حسین کی فکر لے کر اٹھو اور دنیا کو بتا دو کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر، علی شیر
خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمت لاکھوں سلام، اے شہیدان کربل کے امام۔ دشمن ہے دونوں جہاں میں ذلیل، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔